قومی اسمبلی کا اجلاس باقاعدہ طور پر شروع ہو چکا ہے اور کچھ ہی دیر میں بجٹ پیش کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینیٹر محمد اورنگزیب، منسٹر فار فائنانس اینڈ ریونیو، Senator Mohammad Aurangzeb, Minister for Finance and Revenue, to present the federal budget for the year 26-27. Aurangzeb sahab. Aurangzeb sahab. Aurangzeb sahab, kindly present the budget. آپ نے وہ لگانا ہے میرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں اس معزز ایوان کے سامنے ہماری حکومت کا تیسرا بجٹ برائے مالی سال 2026-27 پیش کر رہا ہوں۔ میں اتحادی جماعتوں کی قیادت، خصوصاً میاں محمد نواز شریف صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب، خالد مقبول صدیقی صاحب، چودھری شجاعت حسین صاحب، عبدالعلیم خان صاحب اور جناب خالد حسین مکسی صاحب کی رہنمائی کے لیے دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جناب اسپیکر، یہ بجٹ ایک ایسے موقع پہ پیش کیا جا رہا ہے جب پاکستان اپنے عوام اور دنیا کی نظر میں ایک ایسی ملک کی حیثیت حاصل کر چکا ہے جس کی آواز سنی جاتی ہے اور جس کی دوستی کی خواہش کی جاتی ہے۔ جناب اسپیکر، یہ تبدیلی اتفاقاً نہیں آئی۔ اس کا آغاز گزشتہ برس مئی میں جب ہوا، جب بھارتی جارحیت کو پاکستان کی جانب سے ایسا جواب ملا کہ پوری دنیا کو نوٹس لینا پڑا۔ ہماری مسلح افواج نے دشمن کو ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ وہ چند ہی گھنٹوں میں امن کی بات کرنے پر مجبور ہوا۔ یہ کامیابی دہائیوں کی پیشورانہ تربیت اور تیاری کی نتیجہ تھی۔ آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی ہماری قومی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ آج دنیا پاکستانی دفاعی قوت کی معترف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری فضاؤں کا تحفظ کرنے والے فائٹر جیٹس کو کئی ممالک اپنی فضائیہ میں شامل کرنے کے لیے پاکستان میں ہیں۔ ہماری دفاعی صنعت قیمتی زرہ مبادلہ کمانے کا بھی ایک ذریعہ بن چکی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مضبوط دفاع نہ صرف ہماری سالمیت کے لیے اہم ہے بلکہ یہ ملک کی معاشی ترقی میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ جناب اسپیکر، اس دفاعی قوت نے نہ صرف خطے بلکہ دنیا بھر میں ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا نقشہ نئے سرے سے ترتیب دیا ہے۔ میں خصوصی طور پہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ ہمارے دونوں ممالک کے درمیان ایمان اور بھائی چارے کا رشتہ پہلے سے موجود تھا، تاہم اس باضابطہ دفاعی معاہدے کی وجہ سے خادمین ٹھیک ہے، میں نہیں لگاؤں گا جی، وہ بتا دیا کریں گے۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا یہ بجٹ اجلاس شروع ہو چکا ہے اور وزیر خزانہ بجٹ پیش کر رہے ہیں۔ زیادہ شور کے باعث انہیں بجٹ اناؤنس کرنے سے روکا گیا اور وہ رک گئے ہیں اور کچھ ہی دیر میں وہ دوبارہ سے بجٹ کا آغاز کریں گے۔ تو باقاعدہ طور پر آئندہ مالی سال کے بجٹ کا جو حجم ہے وہ 18,771 ارب روپے رکھا گیا ہے، جس کا باقاعدہ طور پر اعلان شروع کر دیا گیا ہے۔ لیکن شور شرابے کی وجہ سے، اپوزیشن ارکان کے شدید شور شرابے کی وجہ سے انہیں بجٹ کو روکنا پڑا۔ جیسے ہی انہیں ہینڈز فری ملیں گے وہ باقاعدہ طور پر اس بجٹ کو دوبارہ شروع کریں گے۔ تو باقاعدہ طور پر اس بجٹ کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا اور نیشنل اینتھم بھی ہوا اور اس وقت جو ہے وہ بجٹ روکا گیا ہے۔ کچھ ہی دیر میں، کچھ ہی لمحوں میں یہ دوبارہ آغاز کر دیا جائے گا۔
قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس اسپیکر سردار ایاز صادق اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں. اس سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف ایوان پہنچے تھے تو انہوں نے بلاول بھٹو سے مصافحہ کیا تھا. اس سے قبل آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کرنے کے لیے حکومت کا وفد گیا تھا اور انہیں منانے کی کوشش کی گئی تھی. اتفاقاً نہیں آئی. جی اس کا آغاز گزشتہ برس مئی میں ہوا جب بھارتی جارحیت کو پاکستان کی جانب سے ایسا جواب ملا کہ پوری دنیا کو نوٹس لینا پڑا. ہماری مسلح افواج نے دشمن کو ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ وہ چند ہی گھنٹوں میں امن کی بات کرنے پر مجبور ہوا. یہ کامیابی دہائیوں کی پیشورانہ طبیعت اور تیاری کا نتیجہ تھی. آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی ہماری قومی تاریخ کا ایک روشن باب ہے. آج دنیا پاکستانی دفاعی قوت کی معترف ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری فضاؤں کا تحفظ کرنے والے فائٹر جیٹس کو کئی ممالک اپنی فضائیہ میں شامل کرنے کے لیے پاکستان سے رابطے میں ہیں. ہماری دفاعی صنعت قیمتی زر مبادلہ کمانے کا بھی ایک ذریعہ بن چکی ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے جناب اسپیکر کہ مضبوط دفاع نہ صرف ہماری سالمیت کے لیے اہم ہے بلکہ یہ ملک کی معاشی ترقی میں معاون ثابت ہو سکتا ہے. جناب اسپیکر، اسی دفاعی قوت نے نہ صرف خطے بلکہ دنیا بھر میں ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا نقشہ نئے سرے سے ترتیب دیا ہے. میں خصوصی طور پہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کا ذکر کرنا چاہوں گا. ہمارے دونوں ممالک کے درمیان ایمان اور بھائی چارے کا رشتہ پہلے سے موجود تھا. تاہم اس باضابطہ دفاعی معاہدے کی وجہ سے خادمین حرمین شریف کے ساتھ ہمارے تعلقات اور برادرانہ رشتوں کو ایک نئی اور مستحکم بنیاد ملی ہے. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے لیکن ساتھ ہی ہمارے لیے ایک بھاری اور مقدس ذمہ داری ہے جسے نبھانے کے لیے ہم پورے عزم اور یقین کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے تعلقات میں یہ اہم تبدیلی ہماری قیادت کی مرہون منت ہے جس کے لیے وزیر اعظم پاکستان، فیلڈ مارشل اور ہماری پوری سفارتی اور عسکری قیادت یقیناً مبارکباد کی مستحق ہے. جناب اسپیکر، پچھلے مہینوں میں خدائے بزرگ و برتر نے پاکستان کو ایک بے مثال کامیابی دلائی ہے. موجودہ دور کی ایک خطرناک ترین جنگ کے دوران امریکہ اور ایران نے پاکستان پر اعتبار کرتے ہوئے اسے اپنے درمیان ایک ایماندار ثالث کے طور پر قبول کیا. پاکستان نے اس کردار کو بخوبی انجام دینے کے لیے انتہائی مخلص کوششیں کی ہیں جو آج بھی جاری ہیں. الحمدللہ ہم اسلام آباد پیس ٹاک کے ذریعے امریکہ اور ایران کو 47 سال کے بعد ایک میز پر لانے میں کامیاب ہوئے. پاکستان کی کوشش ہے کہ جلدی ایک معاہدے کے ذریعے خطے میں دیرپا امن کے قیام کو ممکن بنایا جا سکے اور آبنائے حرمت سے تیل کی سپلائی پہلی کی طرح بحال کی جا سکے. امریکی اور ایرانی صدور نے متعدد بار وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کے بطور ثالث اہم کردار کی تعریف کی ہے. یہ وہ فقید المثال کامیابی ہے جس سے قوموں کی برادری میں ہمارا احترام اور وقار بڑھا ہے اور ہماری کاوشوں کو ہر سطح اور فورم پر سراہا گیا ہے. جناب اسپیکر، پاکستان نے گزشتہ چند ماہ کے دوران خطے میں امن، استحکام اور کشیدگی میں کمی کے لیے جو فعال، متوازن اور ذمہ دارانہ سفارتی کردار ادا کیا ہے، اس میں ہمیں اپنے عظیم اور آزمودہ ہمسایہ ملک چین کی مکمل حمایت اور ہم آہنگی حاصل رہی ہے. دونوں ممالک کے درمیان علاقائی امن اور استحکام کے لیے مشترکہ اور مربوط امن کوششوں پر مکمل اتفاق رائے اور گہری ہم آہنگی موجود ہے. جناب اسپیکر، پاک چین تعلقات ہماری خارجہ پالیسی کا اہم ستون ہے. یہ دوستی ہمالیہ سے بلند، سمندر سے گہری اور شہد سے میٹھی ہے. چین پاکستان کا سب سے اہم تجارتی شراکت دار ہے. یہ تعلق ایک ایسی اسٹریٹجک شراکت داری کی شکل اختیار کر چکا ہے جو محض حکومتوں تک محدود نہیں بلکہ دو اقوام کے دلوں اور تقدیر سے جڑا ہوا رشتہ ہے. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے حالیہ دورہ چین نے اس شراکت داری کو نئی اور ٹھوس جہتیں عطا کی ہیں. میں اب آئل پرائسز پہ بات کرنا چاہوں گا. جناب اسپیکر، امریکہ اور ایران جنگ کے اثرات پر ہم نے پہلے ذکر کیا ہے. اس جنگ کی وجہ سے پیٹرول اور ڈیزل کی بین الاقوامی منڈیوں میں قیمتوں میں خوش روا اضافہ ہوا. ہر گھر کے بجٹ پر نیا اور غیر متوقع دباؤ آیا. یہاں یہ سمجھنا انتہائی اہم ہے
کہ پیٹرول اور ڈیزل کی مقامی قیمتیں عالمی منڈی کی پوری شدت کا اظہار نہیں تھیں۔ اگر حکومت اس جھٹکے کا پورا بوجھ عوام پر منتقل کر دیتی تو یہ قیمتیں اس سے کہیں زیادہ ہوتی۔ اسی لیے وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر حکومت نے 128 ارب روپے کی عمومی سبسڈی کے ذریعے عوام کو براہ راست ریلیف دیا، پھر جلد ہی صوبائی حکومتوں کی تعاون سے، اور ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا نظام متعارف کروایا، جس کے ذریعے ضرورت مند افراد کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریلیف دیا گیا اور ابھی بھی دیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، پاکستان ایک مستحکم معیشت اور معاشی بفرز کے ساتھ امریکہ ایران جنگ کے بحران میں داخل ہوا۔ اس بحران میں جہاں خطے اور دنیا کے دیگر کئی ممالک میں ایندھن کی قلت، پیٹرول پمپس پر لمبی قطاریں اور ایکسچینج ریٹ میں گراوٹ دیکھی گئی، اور ہم سے بہتر وسائل کے حامل بعض ملکوں کو عالمی مالیاتی اداروں کے پاس بھی جانا پڑا، وہاں پاکستان میں حکومت کے بروقت اور مدبرانہ فیصلوں اور مضبوط معاشی بفرز کی وجہ سے ایندھن کو کوئی قلت اور ریشننگ نہ ہوئی، نہ پیٹرول پمپس پہ قطاریں لگیں، نہ کوئی امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوا، اور نہ ہی ایکسچینج ریٹ متاثر ہوا، بلکہ اس بحران کے دوران فچ ریٹنگ ایجنسی نے پاکستان کی ریٹنگ کو مستحکم قرار دیا۔ جناب اسپیکر، ہمیں اس حوالے سے عوام کو پیش آنے والی مشکلات کا ادراک ہے۔ اس کے ساتھ ہی حکومت بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو منتقل کر رہی ہے۔ جناب اسپیکر، یہ موجودہ حکومت کا تیسرا بجٹ ہے، لہٰذا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ تقریر کے آغاز میں پچھلے 2 سالوں کے سفر کا مختصر احاطہ کرتا چلوں۔ ہم نے یہ سفر ایک مشکل مقام سے شروع کیا۔ وزیر اعظم پاکستان کی قیادت میں موجودہ حکومت نے انتھک محنت سے حالات پر قابو پایا ہے اور کئی اہم اور دور رس نتائج کی حامل معاشی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ 2 درج ذیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے موجودہ مالی سال میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات اور امریکہ ایران جنگ کے باوجود ہماری معاشی شرح نمو 3.7% تک پہنچ چکی ہے۔ ہماری بڑی صنعتوں کی پیداوار صلاحیت بڑھ رہی ہے۔ اس مالی سال میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی شرح نمو 6.1% تک رہی ہے، جبکہ خدمات کے شعبے میں 4.1% شرح نمو سامنے آئی ہے۔ ایل ایس ایم اور خدمات کی شعبوں کی شرح نمو پچھلے 4 سالوں کی بلند ترین سطح پر ہے۔ الحمدللہ ہماری معیشت کا حجم 452 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے، جو ہماری معیشت کا ایک نیا سنگ میل ہے۔ جی ڈی پی کے حجم میں اضافے کی وجہ سے ہماری فی کس آمدن پچھلے سال کے 1,751 ڈالر سے بڑھ کر 1,901 ڈالر ہو گئی ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں پالیسی ریٹ میں تاریخی کمی واقع ہوئی اور یہ شرح 22% سے کم ہو کر 11.5% پر آ گئی ہے۔ ہمارے زر معدنیات کے ذخائر میں بھی نمایاں بہتری آئی ہے۔ یہ 3 سال قبل 4 ارب ڈالر سے کم تھے اور جو اب بڑھ کر 17 ارب ڈالر سے زائد ہو چکے ہیں، جو کہ تقریباً 3 مہینوں کی درآمد کے لیے کافی ہیں۔ ترسیلات سے زر بھی نئی بلندیوں کو چھو رہی ہیں۔ پچھلی مالی سال کے 38 ارب ڈالر کے مقابلے میں اس مالی سال کے پہلے 11 ماہ میں ترسیلات کا حجم 38 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔ انشاءاللہ اس سال بھر کی ترسیلات 41 ارب ڈالر سے تجاوز کر جائیں گی، جو کہ ہماری تاریخ کی بلند ترین سطح ہوگی۔ اے بی آر کے ٹیکس ٹو جی ڈی پی شرح مالی سال 22-23 میں 8.5% سے بڑھ کر 10.3% تک پہنچ چکی ہے، یعنی صرف 3 سالوں میں ملکی معیشت کے تناسب سے ٹیکسوں کی شرح میں تقریباً 2% کا نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ان اقدامات کے نتائج ہمارے مالیاتی استحکام میں بھی نمایاں نظر آتے ہیں۔ ہمارا مالیاتی خسارہ جون 2023 میں جی ڈی پی کا 7.8% تھا، موجودہ مالی سال کے اختتام میں یہ 4% تک آ جائے گا۔ 2 سال قبل ہماری پرائمری بیلنس میں جی ڈی پی کے 0.7% کے برابر خسارہ درپیش تھا۔ موجودہ مالی سال میں ہم پرائمری بیلنس کو 1.6% کے سرپلس تک لے آئے ہیں۔ اس طرح پرائمری بیلنس میں جی ڈی پی کے حساب سے 2.3% کی بہتری آئی ہے۔ پچھلے مالی سال میں افراط زر کی شرح گزشتہ سال کی 23.4%
سے کم ہو کر 4.5% تک آ گئی تھی۔ موجودہ سال کے دوران بھی ایران امریکہ جنگ کے باوجود بھی مہنگائی کی اوسط شرح تقریباً 7% رہنے کی توقع ہے، جو کہ موجودہ مالی سال کے تخمینہ 7.5% سے کم ہے۔ حالیہ مہینوں میں افراط زر کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، جس کی بنیادی وجہ مشرق وسطی کی کشمکش ہے۔ انشاءاللہ جنگ کے بادل چھٹے تو مہنگائی کی شرح بھی کم ہو جائے گی۔ ہمارے معاشی اور مالیاتی استحکام کی وجہ سے ہماری معیشت پر عالمی ترقیاتی اور مالیاتی اداروں کا اعتماد بڑھا ہے، اور دنیا کی بڑی ریٹنگ ایجنسی موڈیز، فچ اور S&P نے پاکستان کی ریٹنگز کو اپ گریڈ کیا، جس سے ہماری کریڈٹ ریٹنگ مستحکم ہوئی۔ جناب اسپیکر، اسی اعتماد کا نتیجہ ہے کہ پاکستان 2022 کے بعد پہلی مرتبہ بین الاقوامی بانڈ مارکیٹ میں واپس آیا۔ 4 سال میں پاکستان نے پہلی مرتبہ $750 ملین یورو بانڈ کا کامیابی سے اجرا کیا۔ عالمی غیر یقینی صورتحال کے باوجود ہماری بانڈز کی طلب مستحکم رہی۔ اس کا تسلسل ہمیں پچھلے ماہ نظر آیا، جب پاکستان نے پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر ملک کی تاریخ کا پہلا پینڈا بانڈ جاری کیا، جس کی مانگ ہماری پیشکش سے 5 گنا زیادہ تھی۔ یہ 2.5% مارکہ پر جاری کیا گیا۔ اس طرح پاکستان دنیا کے دوسرے بڑی معاشی نظام کا حصہ بن گیا۔ جناب اسپیکر، معاشی بہتری کے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ بھی مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ اس بہتری کے پیچھے پاکستان کے کارپوریٹ شعبے کی بہتر کارکردگی ہے۔ کارپوریٹ شعبے نے جنوری مارچ 2026 میں پچھلے سال کے اسی عرصہ کے مقابلے میں 22% زیادہ منافع حاصل کیا، جبکہ موجودہ مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں یہ منافع 9% رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں کی تعداد میں پچھلے ایک سال میں 1,73,000 نئے سرمایہ کاروں کا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ نئے سرمایہ کاروں میں ایک بڑی تعداد نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ اس سال میں اب تک 11 IPOs کا اجرا ہو چکا ہے، جو کہ پچھلی 2 دہائیوں میں ایک سال میں سب سے زیادہ تعداد ہے۔ اسی طرح SEC پہ میں 39,000 نئی کمپنیوں کا اندراج ہوا ہے۔ دنیا کی بڑی کمپنیاں جیسے گوگل، ویون، BYD، رامکو، علی بابا گروپ، AD پورٹس، رقمی، مشرق اور ٹرکش پیٹرولیم پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ حکومت کے قائم کردہ ٹیکنالوجی زون میں 250 سے زائد نئی کمپنیوں نے اپنا کاروبار شروع کیا ہے، اور 25,000 سے زائد ٹیک پروفیشنلز کو روزگار ملا ہے، جو نئے اور موجودہ سرمایہ کاروں کا پاکستان میں کاروباری ماحول کو بڑھاتے ہوئے اعتماد کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جناب اسپیکر، گزشتہ سال اسی ایوان میں میں نے اپنی بجٹ تقریر کے دوران ہم نے یہ قوم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم دہائیوں سے التوا کا شکار نجکاری کا ایجنڈے کو عملی شکل دیں گے۔ میں آج اس ایوان کو بتاتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں کہ یہ وعدہ صرف وعدہ نہیں رہا، بلکہ ایک حقیقت بن چکا ہے۔ ہم نے فرسٹ پیمنٹ بینک کے نجکاری سے آغاز کیا، اور پھر 23 دسمبر 2025 کو پوری قوم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں ایک شفاف اور براہ راست ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی نیلامی کے ذریعے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو مجموعی طور پر 185 ارب روپے کے عوض نجی شعبے کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ کامیاب اور تاریخی نجکاری وزیر اعظم پاکستان کے اس ویژن کے عین مطابق ہے کہ نجی شعبہ ہی ملک کی پائیدار معاشی ترقی کا ضامن اور علمبردار ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر از گوئنگ ٹو لیڈ دس کنٹری۔ PIA کی کامیاب نجکاری کے بعد ہم ایک 5 سالہ منصوبے پر عمل پیرا ہیں، جس کے تحت کئی حکومتی اداروں کو نجی شعبے کے حوالے کیا جائے گا۔ اس میں ڈسکوز، جینکوز، بینکس، انشورنس کمپنیاں اور ہوائی اڈے شامل ہیں۔ اس سلسلے میں 3 ڈسکوز کے پہلے بیچ کی نجکاری کے لیے اظہار دلچسپی کے نوٹس جاری ہو چکے ہیں۔ جناب اسپیکر، ایک فعال، متحرک اور شفاف ٹیکس انتظامیہ کسی بھی ریاست کی معاشی خود مختاری کی ضمانت ہے۔ ٹیکس کی وصولی کے بغیر کاروبار مملکت سر انجام نہیں پا سکتا، اور نہ ہی ترقیاتی کاموں کے لیے وسائل مہیا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے FBR میں جامع اور وسیع تر اصلاحات جاری و ساری ہیں۔ FBR میں اصلاحات کے مطابق کہ اب تک کے نتائج جناب اسپیکر بہت حوصلہ افزا ہیں۔ مالی سال 2022-23 میں FBR کی سالانہ ٹیکس وصولی 7,200 ارب روپے تھی،
جو کہ اگلے 3 سالوں میں دگنا ہو گئی ہے اور موجودہ مالی سال کے اختتام پر 13,000 ارب تک پہنچ جائے گی۔ یہ اضافہ ایک ایسی کارکردگی ہے جس کی نظیر پاکستان کی حالیہ تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ یہ صرف محصولات میں اضافہ نہیں بلکہ پاکستان کے ٹیکس نظام میں ایک اسٹرکچرل تبدیلی ہے۔ میں اس ایوان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس تبدیلی کی قیادت خود وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، جو ہفتہ وار اجلاسوں کی خود صدارت کرتے ہیں اور پیش رفت کا جائزہ لیتے ہیں۔ جناب اسپیکر، اس تبدیلی کے ٹھوس ثمرات سامنے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے پروڈکشن مانیٹرنگ کا نظام ہے جس میں مرکزی ڈیش بورڈز، ویڈیو اینالیٹکس اور ٹیمپرنگ الرٹ سے مدد لی جا رہی ہے۔ یہ نظام 27 سیمنٹ فیکٹریوں اور 75 شوگر ملوں پر نافذ ہو چکا ہے۔ صرف ان 2 شعبوں سے سالانہ بنیاد پر تقریباً 61 ارب روپے اضافی ٹیکس متوقع ہے۔ اس کے علاوہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ پر مبنی کمپلائنس مینجمنٹ کا نظام 840 سے زائد ہائی رسک کیسز کی نشاندہی کر چکا ہے، جن کا متوقع ٹیکس امپیکٹ تقریباً 34 ارب روپے ہے۔ اس طرح فیس لیس کسٹم اسیسمنٹ کے ذریعے ہم نے امپورٹر اور کسٹم افسر کے درمیان براہ راست رابطے کو کم کیا ہے، جس سے نہ صرف پر کنسائنمنٹ محصولات میں اضافہ ہوا ہے بلکہ ہراسانی یا آپ ہراسمنٹ سمجھ لیں اور رشوت کے امکانات بھی کم ہوئے ہیں۔ جناب اسپیکر، آنے والے مہینوں میں پروڈکشن مانیٹرنگ کے نظام کو نئے شعبوں تک توسیع دی جائے گی، جن میں ٹیکسٹائل، مشروبات، آئرن اینڈ اسٹیل، گھی اور خوردنی تیل، ٹائرز، پیپر اینڈ بورڈ اور دیگر شعبے شامل ہیں۔ یہ توسیع ملک کی منظم صنعت کے ایک بڑے حصے کا احاطہ کرے گی۔ جناب اسپیکر، ان تمام اصلاحات اور اقدامات کا حتمی مقصد ایک ایسے ٹیکس نظام کا حصول ہے جو منصفانہ ہو، جس میں ایماندار ٹیکس دہندہ پر کم بوجھ پڑے، جو ڈیٹا کی مدد سے ٹیکس چوری کے واقعات کا سدباب کرے اور انسپیکٹر کی سوادید اور آربیٹری ایکشن کی بجائے ڈاکومنٹیشن اور کمپلائنس کے ذریعے محصولات میں اضافہ ممکن بنائے۔ ہماری یہ کاوش محض زیادہ ٹیکس کے حصول کا ذریعہ نہیں بلکہ ریاست اور شہری کے درمیان اس بنیادی سماجی رشتے کی تجدید ہے، جس میں شہری کا ریاست پر اعتماد بحال ہو اور ریاست شہری کی محنت کا احترام کرے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر پاکستان کے مستقبل کی پوری معیشت کھڑی ہوگی انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، پاکستان کی معاشی ترقی اس وقت تک ادھوری ہے جب تک معیشت کی برکات ہر اس گھرانے، ہر اس کسان، ہر اس چھوٹے کاروبار اور ہر اس نوجوان اور خاتون تک نہیں پہنچ جاتی جنہیں روایتی بینکاری نظام نے ہمیشہ نظر انداز کیا ہے۔ ہم نے وزیر اعظم پاکستان کی رہنمائی میں نجی شعبے کے تعاون سے ان طبقات کو قرضے فراہم کرنے کا قدم اٹھایا ہے۔ اس حکمت عملی کے تحت 5 اہم اسکیمیں متعارف کرائی جا چکی ہیں، جن کی تفصیلات میں اس معزز ایوان کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، سب سے پہلا منصوبہ زرخیزی کے نام سے شروع کیا گیا ہے، جس کے ذریعے 7,50,000 چھوٹے کسانوں کو بلا ضمانت مکمل طور پر ڈیجیٹل عملے کے ذریعے 300 ارب کے قرضہ جات فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے کی دوسری اسکیم وزیر اعظم کا اپنا گھر پروگرام ہے۔ اس کم لاگت وزیر اعظم ہاؤسنگ فائنانس اسکیم کے ذریعے کم اور متوسط آمدنی والے طبقے کو صرف 5% مارکا پر مارٹگیج کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ اور میں اس میں صرف ایک ذکر کرتا جاؤں کیونکہ وزیر اعظم پاکستان نے اس میں کل خود ایک میٹنگ کی جس میں یہ پورا کلیئر ہو چکا ہے کہ اس میں 90 بلین روپے کی جو لونز ہیں وہ اپروو ہو چکے ہیں اور 11 بلین روپیہ ڈسبرس ہو چکا ہے۔ ہماری حکومت کا تیسرا اہم قدم پاکستان ایکسیلریٹڈ وہیکل الیکٹریفیکیشن اسکیم کا اجرا ہے، جس کے تحت ای بائکس اور ای رکشوں کی خریداری کے لیے سبسڈائز فنانسنگ فراہم کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے کی چوتھی اسکیم پرائم منسٹرز فین ریپلیسمنٹ پروگرام، جس کے تحت ملک بھر میں پرانے زیادہ بجلی خرچ کرنے والے پنکھوں کی جگہ کم بجلی استعمال کرنے والے پنکھے لگائے جا رہے ہیں۔ ہماری حکومت کا 5واں اقدام سوشل امپیکٹ فائنینسنگ ہے، جس کے تحت 2 پروگرام شروع کیے ہیں۔ ان میں سے پہلا پاکستان سکلز امپیکٹ بانڈ کا اجرا ہے، جس کے ذریعے نیب ٹیک کے توسط سے نوجوانوں کو فنی تربیت فراہم کی جائے گی۔ اس سلسلے کا دوسرا قدم ایگری سٹوریج فائنینسنگ فیسلٹی کا اجرا ہے۔ یہ 7.1 ارب روپے کا منصوبہ ہے، جس کے تحت ملک بھر میں سٹوریج فیسلٹیز قائم کی جائیں گی، جہاں کسانوں کو اپنا اناج اور غلہ محفوظ کرنے کا موقع ملے گا
اور انہیں اس محفوظ شدہ اناج پر بینکوں سے قرضہ لینے کی سہولت ہوگی۔ یہ پانچوں اسکیمیں وزیر اعظم پاکستان کی خصوصی توجہ پر شروع کی گئی ہیں اور ان کا مقصد ملک میں مالی شمولیت کوششوں کو تیز کرنے کے علاوہ ہنرمند اور محروم طبقات کے لیے ترقی کے راستے کھولنا ہے۔ میں اس معزز ایوان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ these schemes are not in design phase, they are in execution and we are انشاءاللہ جیسے ہم اگلے سال میں جاتے ہیں these schemes are going to be even further accelerated as we go into the next fiscal year۔ جناب اسپیکر، ڈیجیٹل پاکستان اور مالی شمولیت کے ایجنڈا پر نمایاں پیش رفت ہوئی، جس کے نتیجے میں بینکنگ یوزرز میں اضافہ ہوا، ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز میں تیزی آئی اور کیش لیس اکانومی کے فروغ کی بنیاد مضبوط ہوئی۔ پچھلے سال کے 5 لاکھ کے مقابلے میں 16,70,000 تاجر ڈیجیٹل پیمنٹ کے نظام سے جڑ چکے ہیں۔ اسی طرح ڈیجیٹل بینکنگ کی سہولت سے استفادہ کرنے والے صارفین کی تعداد 95 ملین سے بڑھ کر 133 ملین تک پہنچ چکی ہے۔ سالانہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کی تعداد 6.9 ارب سے بڑھ کر 10.1 ارب ہو چکی ہے۔ ملک میں وصول ہونے والی ترسیلات کا 92% بینک اکاؤنٹ میں موصول ہو رہا ہے، جبکہ G2P کا 75% اب اسی ڈیجیٹل نظام کے تحت کیا جا رہا ہے۔ میں اب وزیر اعظم یوتھ پروگرام پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جناب اسپیکر، ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال نے کہا تھا، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ نوجوان کسی بھی ملک کا سب سے قیمتی اثاثہ ہیں۔ ہماری قومی آبادی کا 67% حصہ 30 سال سے کم عمر آبادی پر مشتمل ہے۔ ہمارے نوجوان ہنر، عزم اور کچھ دکھانے کے جذبے سے معمور ہیں۔ وزیر اعظم یہاں شہباز شریف کا عزم ہے کہ ہر نوجوان پاکستانی کو وہ ہنر، وہ تربیت اور وہ مواقع ملنے چاہیے جو اسے قومی معیشت کا فعال شراکت دار بنا سکے۔ اسی ویژن کا عملی اظہار وزیر اعظم یوتھ پروگرام ہے۔ جناب اسپیکر، نوجوانوں کا سب سے بڑا سرمایہ ہنر ہے۔ نیفٹیک کے ذریعے پرائم منسٹر یوتھ سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام نے اب تک تقریباً 5,15,000 نوجوانوں کو جدید اور روایتی فنی تربیت فراہم کی ہے۔ انڈیپینڈنٹ ایویلویشن کے مطابق ان تربیت یافتہ نوجوانوں میں سے 53% ملازمتیں حاصل کر چکے ہیں۔ اس پروگرام میں خاص طور پہ IT پر مبنی تربیت کے ذریعے خواتین کی معاشی خود مختاری پر خصوصی توجہ دی گئی ہے تاکہ گھر بیٹھے فری لانسنگ اور ڈیجیٹل معیشت میں ہماری بہنیں اور بیٹیاں بھی برابر کی شریک ہوں۔ اگر ہنر ایک گاڑی ہے تو سرمایہ اس کا ایندھن ہے۔ پرائم منسٹر یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون اسکیم آج پاکستان میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کی فنانسنگ کا سب سے بڑا ذریعہ بن چکا ہے۔ جنوری 2023 سے اب تک اس اسکیم کے تحت 258 ارب روپے کی رقم تقسیم کی ہے، جس میں سے 5,34,000 سے زائد نوجوان مستفید ہوئے۔ کھیلوں کے میدان میں بھی پرائم منسٹر اسپورٹس ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے ذریعے 19 مختلف کھیلوں میں ملک گیر ٹیلنٹ ہنٹ جاری ہے، جس میں PSL کے ماڈل پر ایک خصوصی ہاکی لیگ کا کمال بھی شامل ہے۔ اگلا جہانگیر خان، اگلا ارشد ندیم یا اگلا اولمپک چیمپئن شاید کسی شہر یا گاؤں میں موجود ہے جہاں ابھی تک ہماری نظر نہیں پہنچی۔ یہ پروگرام اسے ڈھونڈ نکالے گا۔ جناب اسپیکر، پرائم منسٹر یوتھ پروگرام صرف افلاحی اخراجات نہیں، یہ ہماری حکومت کی سب سے منافع بخش سرمایہ کاری ہے، کیونکہ ہماری حکومت نوجوانوں کو ملک کے مستقبل کا معمار سمجھتی ہے۔ جناب اسپیکر، ایک فارورڈ لوکنگ اور جامع تجارتی پالیسی ہماری معاشی اصلاحاتی ایجنڈے کا اہم جزو ہے۔ ہمارا بنیادی عزم واضح ہے، پاکستان کو درآمدات پر انحصار کرنے والی معیشت کی بجائے برآمدات کے بل بوتے پر آگے بڑھنے والی معیشت بنانا ہے۔ ہماری معاشی بقا کا راستہ عالمی منڈے میں مقابلہ کرنے کی صلاحیت بڑھانے میں۔ جناب اسپیکر، برآمدات کو فروغ دینے کے لیے حکومت نے کاروبار کی لاگت کم کی۔ ایکسپورٹ انکم پر عائد 0.25% ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ وزیر اعظم صاحب کی خاص ہدایت پر ایکسپورٹ فائنانس اسکیم کے تحت مارک اپ کی شرح 19% سے کم کر کے 4.5% کر دی گئی۔ ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم کے تحت سہولت کی مدت 9 ماہ سے بڑھ کر 18 ماہ کر دی گئی تاکہ برآمد کنندگان کو کیش فلو کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
اس کے علاوہ صنعتی بجلی کے نرخ بھی کم کیے گئے. یا میں کہتا چلوں کہ ابھی 2 یا 3 ہفتے پہلے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہماری جو پالیسی ریٹ ہے وہ 11.5% پہ چلا گیا، لیکن وزیر اعظم پاکستان اور گورنر اسٹیٹ بینک کے درمیان جو بات چیت ہوئی اس کے درمیان یہی ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ایکسپورٹر پہ جو ریٹ ہے وہ 4.5% پہ ہی رکھا جائے گا. جناب اسپیکر، 25-30 نیشنل ٹیرف پالیسی پر عمل درآمد کے پہلے ہی سال میں حکومت نے ٹیرف کو معقول بنانے کا کام شروع کیا اور 7,500 ٹیرف لائنز پر ٹیرف میں کمی کی، خصوصاً خام مال اور انٹرمیڈیٹ گڈز پر، تاکہ صنعتوں کو پیداواری لاگت کم ہو. ٹیکسٹائل اور ملبوسات کی مشینری کی ڈیوٹی فری درآمد کی اجازت دی گئی، جس کے نتیجے میں مشینری کی درآمد میں 21% اضافہ ہوا ہے. مجموعی طور پر اقدامات کے ذریعے 120 ارب روپے سے زائد کا فائدہ کاروباری طبقے کو منتقل ہو چکا ہے. جناب اسپیکر، توانائی کسی بھی معیشت کی شہراگ ہے. گزشتہ 1 سال میں خطے میں بحران کے باوجود پاکستان نے توانائی کے شعبے میں کئی محاذوں پر اہم کامیابیاں حاصل کیں. 2 برسوں میں حکومت نے توانائی کے شعبے میں ایسی اسٹرکچرل ریفارم شروع کی ہیں جو نہ صرف موجودہ بحران سے نمٹنے کے لیے بلکہ آنے والے ممکنہ بحران کے لیے بھی پاکستان کو تیار کریں گی. ہمارا مقصد توانائی کی خود کفالت، صارف کے لیے کم قیمتیں اور ایک ایسا نظام ہے جو ضمانتوں پر کم سے کم انحصار کرے. اس سوچ کے تحت میں اس معزز ایوان کے سامنے بجلی، تیل اور گیس کے میدان میں ہمارے اہم اقدامات کا ذکر کرنا چاہوں گا. جناب اسپیکر، بجلی کا شعبہ اپنی تاریخ کے سب سے گہری اصلاحاتی دور سے گزر رہا ہے. گزشتہ 2 برسوں میں اس شعبے نے مالی نظم و ضبط اور کارکردگی میں بہتری کا مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں مالی سال 25-26 میں بجٹ میں مختص سبسڈی کے مقابلے میں 143 ارب روپے سے زائد کی بچت حاصل کی گئی. سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کمی مستحق صارفین پر بوجھ ڈال کر نہیں بلکہ اصلاحات کے ذریعے حاصل کی گئی. مزید برآں آئی پی پی سے مذاکرات کے نتیجے میں تقریباً 3.7 ٹریلین روپے کی بچت حاصل کرنے کے اقدامات کیے گئے. جناب اسپیکر، اس شعبے کی اصلاحات میں سب سے اہم قدم کمپیٹیٹو ٹریڈنگ بائی لیٹرل کانٹریکٹ مارکیٹ کا عملی آغاز ہے. اس کے تحت پہلی کمپیٹیٹو نیلامی منعقد ہونے جا رہی ہے، جس میں تقریباً 800 میگا واٹ بجلی کا کاروبار ایک مسابقتی مارکیٹ پر مبنی فریم ورک کے تحت ہوگا. یہ کوئی معمولی پیش رفت نہیں ہے. اب تک پاکستان میں بجلی ایک ہی سرکاری خریدار کے ذریعے خریدا جاتی تھی جو سرکاری ضمانتوں کے سہارے معاہدہ کرتا تھا. آج ہم اس پرانے، مہنگے اور سرکاری ضمانتوں پر منحصر نظام سے نکل کر ایک مسابقتی مارکیٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ پاکستان کی بجلی کی معیشت کی بنیادی تشکیل نو ہے. جناب اسپیکر، موجودہ مالی سال میں ایک ملک گیر مشق کے ذریعے ہم تمام سبسڈائز صارفین کی شناخت، رجسٹریشن اور تصدیق کریں گے تاکہ جنوری 2027 سے پاکستان میں ڈائریکٹ سبسڈی میکینزم کا آغاز کیا جا سکے، یعنی سبسڈی وہاں پہنچے گی جہاں اس کی اصل ضرورت ہے. یہ وہی منصفانہ ماڈل ہے جو ہم نے BISP کے ذریعے اپنایا. جناب اسپیکر، اس اصلاحاتی ایجنڈے کا ایک اور اہم ستون سرکولر ڈیٹ پر قابو پانا ہے. مجھے اس ایوان کو بتاتے ہوئے اطمینان ہے کہ موجودہ مالی سال میں بجلی کے شعبے میں سرکولر ڈیٹ کی نیٹ زیرو ایکومولیشن حاصل کی گئی، یعنی اس سال اس بوجھ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، جبکہ سرکولر ڈیٹ کے سٹاک میں 1225 ارب روپے کی لون سیٹلمنٹ پہ پیش رفت ہوئی. ساتھ ہی NTDC کی اسٹرکچرل ریفارمز بھی جاری ہیں جن کے تحت ترسیل، سسٹم آپریشن اور مارکیٹ آپریشن کے فنکشنز کو الگ الگ کیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر، LNG کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت کا ذکر کروں گا. پاکستان نے ایک جامع ریسرچ کے بعد قطر اور اٹلی کے ساتھ اپنے طویل مدتی سیل اینڈ پرچیز ایگریمنٹس پر دوبارہ بات چیت کی اور سال 2026 کے لیے 35 LNG کارگوز کی کمی پر اتفاق کیا. اس ایک فیصلے کی بدولت ہمیں تقریباً 1.2 ارب امریکی ڈالر زر مبادلہ کی بچت ہوگی. یہ اسی کاوش کا نتیجہ ہے کہ گزشتہ 11 مہینوں میں صارفین کے گیس کے بل میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. جناب اسپیکر، ایران امریکہ جنگ کے پیش نظر ہم نے مقامی گیس بڑھانے پر بھی توجہ مرکوز کی. مارچ 2026 کے بعد ہماری تیل کی تلاش کی کمپنیوں نے قومی نظام میں تقریباً 100 MCC FD اضافی گیس شامل کی.
جس نے بجلی کی پیداوار میں شارٹیج کو نمایاں طور پہ کم کیا. ہم نے کھاد کی پیداوار کو ایک لمحے کے لیے بھی رکنے نہیں دیا. ملک کے 10 کھاد کارخانوں کو گیس کی مسلسل فراہمی یقینی بنائی گئی. اسی طرح LNG پر کام کرنے والے پلانٹس کے لیے بھی گیس مختص کی گئی. جناب اسپیکر، حکومت نے تیل اور گیس کے دریافت کے درمیان بھی اہم کامیابی حاصل کی ہیں. پاکستان نے 20 سال بعد آف شور لائسنسی کے 24 بلاکس قومی اور بین الاقوامی ENP کمپنی کو الاٹ کیے ہیں. یہ پاکستان کی آف شور آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کی تاریخ کا سنگ میل ہے. قابل ذکر بات یہ ہے کہ برادر ملک ترکیہ کی قومی تیل کمپنی TPAO نے پاکستانی کمپنیوں کے ساتھ شراکت داری کے ذریعے ہمارے آف شور سیکٹر میں قدم رکھا ہے. مالی سال 25-26 کے دوران ENP شعبے میں سرمایہ کاری $1 ارب سے تجاوز کرنے کی توقع ہے. اس عرصے میں 17 نئی تیل اور گیس کی دریافتیں ہوئیں، جن سے مقامی پیداواری استعداد میں 108 MMCFD گیس اور تقریباً 16,000 بیرل یومیہ تیل کا اضافہ ہوا، جبکہ پروڈکشن میں اضافہ کے ذریعے مزید 229 MMCFD گیس اور 13,000 بیرل تیل قومی نظام میں شامل ہوا. جناب اسپیکر، معدنیت کے شعبے میں ہمارا فلیگ شپ منصوبہ ریکوڈیک اس سال فائنینسنگ اور امپلیمنٹیشن کے کئی اہم سنگ میر عبور کر چکا ہے. ہم اس منصوبے کی بر وقت تکمیل کے لیے پرعزم ہیں. جناب اسپیکر، میں اب انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن پر بات کرنا چاہتا ہوں. پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا شعبہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے. یہ شعبہ ملک کی ترقی اور ایکسپورٹ بڑھانے میں نہایت اہم کردار ادا کر رہا ہے. گزشتہ 1 سال میں اس شعبے میں کئی اہم کامیابیاں حاصل ہوئیں، جس کی تفصیل درج ذیل ہے. IT کے شعبہ کی برآمدات میں 20% سے زائد کی سالانہ شرح نمو سے بڑھ رہی ہیں. اس سال یہ برآمدات $4.5 ارب تک پہنچنے کی توقع ہے. اس طرح یہ شعبہ برآمدات میں اضافے کے اعتبار سے سب سے تیزی سے بڑھنے والے شعبوں میں سے ایک ہے. اس سال مارچ میں 5G اسپیکٹرم کی کامیابی سے نیلامی کی گئی، جسے دنیا کے سب سے بڑی اسپیکٹرم نیلامیوں میں شمار کیا جا رہا ہے. اس کے ذریعے 5 شہروں میں 5G سروس شروع ہو چکی ہے. حکومت نے رائٹ آف وے چارجز کو ختم کیا، جس کے نتیجے میں 2024 کے 20 لاکھ گھروں کے مقابلے میں 50 لاکھ گھروں میں فائبر لائنز دستیاب ہیں اور ٹیلی کام ٹاورز کی فائبرائزیشن 14% سے بڑھ کر 18% ہو چکی ہے. حکومت نے پاکستان کی پہلی نیشنل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی منظوری دی. گزشتہ 1 سال میں 10 لاکھ کے قریب پاکستانی نوجوانوں کو IT اور مصنوعی ذہانت کی مہارتوں پہ تربیت دی گئی. ڈیجیٹل نیشن پاکستان ایکٹ کے تحت ہم نے ملک میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی قانونی بنیاد رکھ دی ہے. اس کے تحت نیشنل ڈیجیٹل ID، نیشنل ایکسچینج لیئر اور اوپن ڈیٹا ایکو سسٹم جیسے منصوبے شروع ہو چکے ہیں. مرکزی حکومت، عدالتی نظام اور پارلیمنٹ میں ڈیجیٹل عدلی کا سفر پر گامزن ہے. جناب اسپیکر، یہ صرف ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں بلکہ ریاست اور شہری کے درمیان رشتے کو شفاف اور فعال تر بنانے کی صحیح ہے. جناب اسپیکر، 2023 میں ہمارا ملکی قرض GDP کے ڈیٹ ٹو GDP 75% کے برابر تھا، جو پچھلے مالی سال میں کم ہو کر 70.7% اور اس سال مزید کم ہو کر تقریباً 68.5% کی سطح تک آ چکا ہے. یہ پیش رفت ایک منظم میڈیم ٹرم ڈیٹ مینجمنٹ اسٹریٹجی پر عمل درآمد کا نتیجہ ہے. گزشتہ 2 سالوں میں حکومت نے 4,900 ارب روپے کا قرض قبل از وقت واپس کیا یا سستے قرض سے تبدیل کرتے ہوئے اپنا بوجھ کم کیا. ہم نے سرمایہ کاروں اور مصنوعات کی ڈائیورسفیکیشن کو خاص ترجیح دی ہے. خاص طور پہ انشورنس سیکٹر کے لیے طویل مدتی زیرو کوپن بانڈ کا اجرا کیا اور شریعہ اصولوں کے مطابق فائنینسنگ کا حصہ بڑھایا گیا، جبکہ بین الاقوامی سطح پر مختلف بانڈز کے اجرا کے ذریعے سرمایہ کاری کی بنیادوں کو وسعت دی ہے. ہمارا مقامی قرض کا ایوریج ٹائم ٹو میچورٹی 2024 میں 2.8 سال تھا، جو اب مئی 2026 میں بڑھ کر 3.8 سال ہو گیا ہے، جس سے اس قرض کے ری فائنینسنگ رسک میں نمایاں کمی ہوئی ہے. ٹیلی کام کمپنیوں کے ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے عوام کو حکومتی بانڈز میں براہ راست سرمایہ کرنے کے لیے مواقع فراہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اگلے ہم ہفتے سے 2 ہفتے میں اس کا ایک عملی
پلان بھی دیکھیں گے اور اس کی ہم انوگریشن کرنے جا رہے ہیں۔ ان تمام اقدامات کا مقصد یہ ہے کہ ملکی قرض آنے والے برسوں میں نہ صرف کم ہو بلکہ زیادہ متنوع، سستا اور مزید مستحکم بنیادوں پر استوار ہو۔ اب میں SIFC کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو پاکستان میں سرمایہ کاری میں فروغ کا ایک اہم انیبلر بن چکا ہے۔ گزشتہ ایک سال SIFC نے 12 مختلف شعبوں میں متعدد مقامی اور بین الاقوامی سرمایہ کاری منصوبوں کو سہولت فراہم کی۔ ان اقدامات کے ٹھوس نتائج واضح ہیں۔ میں 2-3 مثالوں کے ذریعے SIFC کے اہم کردار پر روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ ان میں سب سے پہلے پاکستان سٹیل ملز کی 6,860 ایکڑ اراضی کو ایک خصوصی اقتصادی زون کے طور پر فعال کرنا ہے۔ یہ منصوبہ ملک میں معاشی سرگرمی میں اضافہ کرے گا۔ تھر کول ریلوے منصوبہ پہ بھی SIFC کی افادیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستان ریلویز اور حکومت سندھ کی مشترکہ مالوی معاونت سے شروع کیے گئے اس منصوبے سے مقامی توانائی کے ذخائر کو قومی نقل و حمل کے نیٹ ورک سے جوڑنے میں مدد ملے گی۔ اس سلسلے کا ایک اور بڑا قدم ویئر ہاؤسنگ کے شعبے کو باقاعدہ طور پر صنعت کا درجہ دینا تھا۔ اس اقدام سے سپلائی چین کی لاگت کم ہوگی اور کئی شعبوں کو فائدہ پہنچے گا۔ جناب اسپیکر، یہ بجٹ ایک واضح اور تحت ترتیب دیا گیا ہے۔ بجٹ کی سب سے اہم ترجیح ملک میں پیداواری صلاحیت کو بڑھانا اور برآمدات کو فروغ دینا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم برآمدی صنعتوں کو ٹیکس مراحت دے رہے ہیں اور ایکسپورٹ فائنانس اسکیم کے ذریعے ایکسپورٹرز کے لیے وسائل فراہم کر رہے ہیں تاکہ ہمارے ایکسپورٹرز بین الاقوامی منڈیوں میں مزید مؤثر انداز میں مقابلہ کر سکیں۔ برآمدات میں اضافہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کو مستحکم کرے گا، روزگار پیدا کرے اور خوشحالی کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ زراعت ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ہم نے زراعت کے فروغ اور کسانوں کو آسان قرضہ جات کی فراہمی کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ اسی طرح انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے کو مزید ترقی ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ جناب اسپیکر، یہاں میں واضح کرتا چلوں کہ ملک میں روزگار کی فراہمی ہماری اہم ترجیح ہے۔ اس حوالے سے آگے بڑھنے کا واحد راستہ ایسے کاروباری ماحول کی فراہمی ہے جس میں نجی شعبہ پھلے پھولے، ملک میں کاروبار کو فروغ ملے اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں۔ ہمیں قوی امید ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر خصوصی صنعتی شعبے کے فروغ سے ملک میں روزگار کی فراہمی بہتر ہوگی۔ جناب اسپیکر، اس بجٹ کی ایک اور اہم ترجیح اگلے سال کے ٹیکسوں کے بوجھ میں اضافے کی بجائے ٹیکس کمپلائنس اور انفورسمنٹ کے ذریعے آمدن بڑھانا ہے۔ اس حوالے سے نہ صرف ہم جدید انفورسمنٹ اور کمپلائنس نظام کے استعمال میں توسیع لا رہے ہیں بلکہ FBR کی تنظیم نو بھی جاری ہے جس کی تفصیل میں آگے جا کر بیان کروں گا۔ جناب اسپیکر، خطے کی غیر یقینی صورتحال اور ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے دفاعی شعبے کے بجٹ میں خاطر خواہ اضافہ کیا گیا ہے۔ بجٹ 26-27 میں ایک اہم ترجیح نوجوانوں کو ہنرمند بنانا اور ضروری وسائل کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے تاکہ وہ اپنے لیے روزگار پیدا کر سکیں اور ملک کی ترقی میں حصہ ڈال سکیں۔ ملک کے کم آمدنی والے طبقے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی وساطت سے وسائل کی فراہمی میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح دانش اسکول نیٹ ورک کو بھی توسیع دی جا رہی ہے تاکہ کوئی ذہین بچہ وسائل کی کمی کی وجہ سے تعلیم حاصل کرنے سے محروم نہ رہے۔ بجٹ میں خیبر پختونخوا کے نئے ضم شدہ اضلاع گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کے لیے بھی خاطر خواہ رقم مختص کی گئی ہے تاکہ وہاں بھی عوامی سہولیات کی فراہمی کو بہتر کیا جائے۔ جناب اسپیکر، اب میں مالی سال 26-27 کے بجٹ کے اہم خد و خال پیش کرتا ہوں۔ مالی سال 26-27 کے لیے اقتصادی ترقی کی شرح 4% رہنے کا امکان ہے۔ افراط زر کی اوسط شرح 8.2% متوقع ہے۔ بجٹ خسارہ GDP کا 3.6% جبکہ پرائمری سرپلس GDP کا 2% ہوگا۔ FBR کے محصولات کا تخمینہ 15,264 ارب روپے ہے جو کہ رواں مالی سال سے 17.6% سے زیادہ ہے۔ وفاقی محصولات میں صوبوں کا حصہ 8,848 ارب ہوگا۔ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے کچھ قومی تقاضوں کو اجتماعی طور پر پورا کرنے کے لیے ایک انتظام پر اتفاق کیا ہے جس کے مثبت اثرات انشاءاللہ ملکی سطح پر ہوں گے۔ یہ انتظام تعاون پر
مبنی وفاقیت یعنی کہ کوآپریٹو فیڈرلزم کے جذبے کے تحت اور صوبائی حکومتوں کے آئینی حقوق کو متاثر کیے بغیر طے پایا ہے۔ اس انتظام کے تحت وفاقی قابل تقسیم حاصل یعنی کہ فیڈرل ڈویزیبل پول میں صوبائی حکومتوں کا حصہ بدستور 7ویں قومی مالیاتی کمیشن یعنی کہ NFC ایوارڈ کے مطابق رہے گا۔ مالی سال 26-27 کے لیے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے محصولات کی متوقع وصولی 15,264 ارب روپے ہے، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ تاہم اسٹریٹجک قومی تقاضوں کے پیش نظر وفاقی اور صوبائی حکومتوں میں تقسیم کے لیے کم از کم 13,350 ارب روپے کی رقم محفوظ رکھی گئی ہے۔ 13,350 ارب روپے سے 15,264 ارب روپے تک وصول ہونے والی رقم وفاقی حکومت کو پاکستان کے آئین 1973 کے آرٹیکل 164 کے تحت صوبائی حکومتوں کی جانب سے گرانٹس کی صورت میں قومی اسٹریٹجک تقاضوں کی تکمیل کے لیے دستیاب ہوگی۔ یہ انتظامی مالی سال 26-27 کے لیے نافذ العمل ہوگا اور مالی سال 27-28 اور 28-29 کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی باہمی مشاورت سے اسی نوعیت کی بنیادوں پر اس کی تجدید کی جائے گی۔ جیسے کہ وزیر اعظم پاکستان پہلے ہی کہہ چکے ہیں، میں دوبارہ اس کو دہرانا چاہوں گا، ہم سب صوبائی حکومتوں کے بہت شکر گزار ہیں کہ دے ہیو اسٹیپڈ اپ فار دا نیشنل کاز۔ وفاقی نان ٹیکس ریونیو کا ہدف 5,336 ارب روپے ہوگا۔ وفاقی حکومت کی خالص آمدنی 11,751 ارب روپے ہوگی۔ وفاقی حکومت کے کل اخراجات کا تخمینہ 18,771 روپے ارب ہے، جس میں سے 8,054 ارب روپے مارکت کی ادائیگی کے لیے مختص ہوں گے۔ وفاق کے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے 1,000 روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت کے جاریہ اخراجات یعنی کرنٹ ایکسپینڈیچر کا تخمینہ 17,495 ارب روپے ہے۔ ملک کی دفاع حکومت کی اہم ترین ترجیح ہے۔ اس قومی فرض کے لیے دفاع کے ضمن میں 3,000 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے۔ سول انتظامیہ کے اخراجات کے لیے 1,071 روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ پینشن کے اخراجات کے لیے 1,169 ارب روپے مختصر کیے۔ بجلی اور دیگر شعبوں کی سبسڈی کے طور پر 1,091 ارب روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ گرانٹس کی مدد میں 2,680 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں، جو BISP، آزاد جموں و کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے نئے ضم شدہ اضلاع وغیرہ کے لیے ہیں۔ وزیر اعظم اپنا گھر اسکیم کے لیے 71 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ ایکسپورٹ ری فائنانس اسکیم کے توسیع کے لیے 88 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جس سے برآمدات کے فروغ میں مدد ملے گی۔ حکومت BISP کی فلیگ شپ انیشیٹو کی کوریج بڑھانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس سے عملی جاملہ پہنانے کے لیے کفالت پروگرام کو 1,12 ملین خاندانوں تک پہنچایا جائے گا۔ تعلیمی وظائف پروگرام کو مزید وسعت دی جائے گی تاکہ تقریباً 92 لاکھ بچوں کو فائدہ پہنچایا جا سکے۔ اگلے مالی سال میں BISP کے لیے 838 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 17% زیادہ ہے۔ جاریہ اخراجات سے آزاد جموں کشمیر کے لیے 146 ارب روپے، گلگت بلتستان کے لیے 88 ارب روپے اور خیبر پختونخوا کے نئے ضم شدہ اضلاع کے لیے 95 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں اس ایوان کے سامنے آئندہ مالی سال کے ترقیاتی پروگرام PSTP کی تفصیل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پروگرام حکومتی سرمایہ کاری کا وہ انسٹرومنٹ ہے جس کے ذریعے ہم ملکی اور غیر ملکی وسائل کو سماجی اور معاشی ترقی کے لیے بروئے کار لاتے ہیں۔ 10 جون 2026 کو منعقدہ نیشنل اکنامک کونسل کے اجلاس میں مالی سال 26-27 کے لیے قومی ترقیاتی پروگرام کی منظوری دی گئی، جس کا حجم 3,675 ارب روپے ہے۔ اس میں وفاقی ترقیاتی پروگرام PSTP کے لیے 1,000 ارب روپے، جملہ صوبائی ترقیاتی پروگراموں کے لیے 2,224 ارب روپے اور ریاستی ملکیاتی اداروں SOEs کی جانب سے سرمایہ کاری کے لیے 451 ارب روپے شامل ہیں۔ یہ تقسیم 18ویں آئین ترمیم کے بعد کی فرائض کی نئی تقسیم کا عکاس ہے۔
جس کے تحت سماجی شعبوں کی ذمہ داری بڑی حد تک صوبوں کو منتقل ہو چکی ہے، جبکہ وفاق خاص طور پہ قومی اہمیت کے اسٹریٹجک منصوبوں پر توجہ مرکوز رکھتا ہے۔ جناب اسپیکر، وفاقی ترقیاتی پروگرام کا 60% سے زائد حصہ کلیدی شعبوں بشمول ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن، آبی و وسائل اور توانائی پہ مرکوز ہے، جبکہ باقی حصہ آئی ٹی، سائنس اور ٹیکنالوجی، زراعت، صحت اور تعلیم سمیت دیگر اہم شعبوں پہ تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ تمام منصوبے اڑان پاکستان اور 5 ایز پر مبنی نیشنل اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ اب میں ان شعبوں کی تفصیلات پیش کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، شاہراہوں، ریل اور بندرگاہوں کی ترقی ہماری تجویزات میں سہر فہرست ہے۔ وفاقی ترقیاتی پروگرام 26-27 میں نقل و حمل کے بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے لیے سب سے زیادہ 365 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس میں کراچی کو چمن سے جوڑنے والی بلوچستان کی اہم ترین شاہراہ N25 پاکستان ایکسپریس وے کو 2 رویا کرنے کے لیے 100 ارب روپے کی رقم سہر فہرست ہے۔ اسی طرح شمال جنوب موٹر وے نیٹ ورک کی تکمیل کے لیے M6 یعنی کہ سکھر حیدرآباد موٹر وے پر 30 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی جائے گی، جبکہ ADB کی نئی فنانسنگ سے ML1 کے کراچی روڑی سیکشن پر کام آئندہ مالی سال سے شروع ہوگا، جس کے لیے 25 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ تھر کول کنیکٹیوٹی پروجیکٹ کے لیے 2 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ یہ وہ منصوبہ ہے جو ہماری مقامی توانائی کے ذخائر کو قومی نقل و حمل کے نظام سے جوڑے گا۔ اس کے علاوہ گوادر بندرگاہ کے بنیادی ڈھانچے اور چاروں صوبوں میں ٹرانسپورٹ کے منصوبوں کے لیے 93 ارب سے زیادہ کی رقم مختص کی گئی ہے، تاکہ پورے ملک میں تیز تر نقل و حمل کے ذرائع دستیاب ہو سکے۔ سستی، قابل اعتماد اور پائیدار توانائی کی فراہمی اس حکومت کا عزم اور معیشت کی بنیادی ضرورت ہے۔ وفاقی ترقیاتی پروگرام 26-27 میں بجلی کے شعبے کے لیے 116.2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس میں کلیدی ہائیڈرو پاور منصوبے جیسے ڈاسو ہائیڈرو پاور منصوبہ، تربیلا ڈیم کی 5ویں توسیع اور مومن ہائیڈرو پاور منصوبہ شامل ہیں۔ بجلی کی ترسیلی صلاحیت بڑھانے کے لیے سیٹ کام اور بیٹری سٹوریج جیسے جدید نظاموں میں سرمایہ کاری کے لیے بالترتیب 10.2 ارب اور 3 ارب روپے شامل ہیں۔ صنعتی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے اسپیشل اکنامک زونز میں بجلی کی فراہمی کو ترجیح دی گئی ہے۔ صاف اور قابل تجدید توانائی کے 9 منصوبوں کے لیے معاوضہ کو 50.2 ارب روپے فراہم کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان میں 8 ہائیڈرو پاور منصوبوں کے لیے 13.1 ارب روپے کی خصوصی رقم مختص کی گئی ہے۔ مزید برآں وابڈا اور نیشنل گریڈ کمپنی اپنے انفرادی وسائل سے 158 ارب روپے سے زائد کی سرمایہ کاری کریں گے۔ پاکستان کو پانی کے کئی سنگین چیلنجز کا سامنا ہے، جیسے سٹوریج کی کمی ہوتی صلاحیت اور موسمیاتی تبدیلی سے آنے والے سیلاب۔ گزشتہ سال دریاؤں میں آنے والے سیلاب نے ہماری معیشت کو 822 ارب روپے کا نقصان پہنچایا۔ یہ نقصان ہمیں اس شعبے میں منظم سرمایہ کاری کی فوری ضرورت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اسی لیے وفاقی ترقیاتی بجٹ 26-27 میں 43 آبی منصوبوں کے لیے 103.1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ سب سے اہم منصوبوں میں دیامیر بھاشا ڈیم کے لیے 14 ارب روپے، میمن ڈیم کے لیے 22 ارب روپے، داسو ہائیڈرو پاور کے لیے 15 ارب روپے اور کراچی کے بلک واٹر سپلائی منصوبے کے K4 کے لیے 10 ارب روپے شامل ہیں۔ پاکستان کی شہری آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ 2035 تک ہماری تقریباً نصف ملک کی آبادی شہری علاقوں میں مقیم ہوگی۔ اربن سینٹرز میں ہماری معیشت کا تقریباً 55% حصہ ہیں اور 80 لاکھ سے زائد ملازمتیں فراہم کرتے ہیں۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ 26-27 میں سسٹینیبل اربن ڈیولپمنٹ اور ہاؤسنگ کے شعبے کے لیے 54.6 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس مختص رقم کے ذریعے وفاقی اور صوبائی سطح پر 1,50,000 سستے اور کلائمیٹ ریزسٹنٹ رہائشی یونٹس تعمیر کیے جائیں گے۔ 10 بڑے شہروں کے لیے ڈیجیٹل ماسٹر پلانز تیار کیے جائیں گے اور شہری پانی اور صفائی کی فراہمی میں واضح بہتری لائی جائے گی۔ یہ منصوبے ان اقدامات کے علاوہ ہیں جن کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں۔
ان دونوں کے امتزاج سے ہاؤسنگ اور تعمیرات کے شعبے میں واضح اور دور رس نتائج کی حامل مثبت تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ صنعتی ترقی اور برآمدی مسابقت کی رفتار بڑھانے کے لیے وفاقی ترقیاتی پروگرام 26-27 میں صنعت اور تجارت کے لیے تقریباً 6.6 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا حصہ کراچی انڈسٹریل پارک کے بلاک 1 کی تعمیر و ترقی پر صرف ہو رہا ہے۔ کراچی، لاہور اور سیالکوٹ میں صنعتی ڈیزائننگ اور آٹومیشن کے مراکز قائم کیے جا رہے ہیں۔ سیالکوٹ میں ڈینٹل اور سرجیکل آلات کے سپورٹ سینٹر کے ذریعے ہم اپنی برآمدی صنعتوں کے معیار کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح سمیڈا کے تحت ٹیکسٹائل کے شعبے میں 1000 انڈسٹریل سٹچنگ یونٹس کے دوسرے مرحلے کی توسیع ہو رہی ہے، جس سے اضافی برآمدات اور ملازمتوں کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ جناب اسپیکر، عوامی صحت کی دیکھ بھال ہماری اہم قومی ترجیح ہے۔ وفاقی ترقیاتی پروگرام 26-27 میں صحت کے منصوبوں کے لیے 25.1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ان میں ٹرشری ہیلتھ کیئر کی سہولیات کی توسیع، ہنگامی اور کرٹیکل کیئر کی مضبوطی، کینسر کے علاج کی سہولیات میں وسعت، بیماریوں کی نگرانی کے مربوط نظام اور تشخیصی اور ریگولیٹری ڈھانچے کی جدید کاری شامل ہے۔ اعلیٰ تعلیم اور تحقیق ہماری معاشی اور سماجی نمو کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ وفاقی ترقیاتی پروگرام 26-27 میں اعلیٰ تعلیم کے شعبے کے لیے 46 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو گزشتہ سال کے 34.9 ارب کے مقابلے میں ایک قابل ذکر اضافہ ہے۔ اس میں مستحق طلباء اور طالبات کے لیے وظائف کی فراہمی، یونیورسٹی کی تحقیق کھول کی میں اضافہ، پاکستان ایجوکیشن ریسرچ نیٹ ورک کی اپ گریڈیشن کے ذریعے ڈیجیٹل لرننگ کا فروغ اور AI پر مبنی تعلیمی نظام کا فروغ شامل ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے علیحدہ 3.6 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جن سے ٹیکنالوجی کی منتقلی، SMEs، قابل تجدید توانائی، الیکٹرانکس، زراعت اور صحت وغیرہ کی ٹیکنالوجی کو فروغ ملے گا۔ وزیر اعظم پاکستان کا ویژن ہے کہ تعلیم کے مواقع معاشرے کے محروم طبقات تک پہنچنے چاہیے، اور اس ویژن کی سب سے روشن مثال دانش اسکولز ہیں۔ یہ اسکولز ملک بھر کی باصلاحیت مگر وسائل سے محروم بچوں کو اعلیٰ معیار کی تعلیم فراہم کر رہے ہیں۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ 26-27 میں دانش اسکولز کے لیے تقریباً 22 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مجموعی طور پر اسکول اور کالج کی تعلیم کے لیے 26.3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جس میں اساتذہ کی تربیت، اسکولوں میں داخلوں کی تعداد بڑھانے، ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کی توسیع اور ڈیجیٹل لرننگ کا فروغ شامل ہے۔ اسی طرح نوجوانوں کی ہنرمندی اور روزگار کے لیے نیب-ٹیک کے ذریعے وزیر اعظم یوتھ اسکلز ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 7.9 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، تاکہ ہر پاکستانی نوجوان کے ہاتھ میں وہ ہنر ہو جو اسے 21ویں صدی کی معیشت میں قدم رکھنے کے لیے قابل بنا سکے۔ جناب اسپیکر، حکومت کی کارکردگی میں بہتری اور عام شہری کو اس کی دہلیز تک خدمت پہنچانا ایک اہم ترجیح ہے۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ 26-27 میں گورننس کے شعبے کے لیے 13 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو سول سروسز، انصاف، پولیس اور ریگولیٹری اصلاحات اور وفاقی اور صوبائی سطح پر ڈیجیٹل گورننس کے توسیع کے لیے بروئے کار لائے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، کم ترقی یافتہ علاقے اور خطے ہماری خصوصی توجہ کے متقاضی ہیں۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ 26-27 میں آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختون کے ضم شدہ اضلاع کے لیے مجموعی طور پر 144.9 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کے لیے 45 ارب روپے، گلگت بلتستان کے لیے 44 ارب روپے اور خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع کے لیے 56 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم کے خصوصی پیکج کے طور پر آزاد جموں کشمیر کے لیے 5 ارب روپے اور گلگت بلتستان کے لیے 4 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں نے اس معزز ایوان کے سامنے حکومت کے اخراجات کی ترجیحات بیان کر دی ہیں۔ اب میں ٹیکس اقدامات کا ذکر کروں گا اور ان تجاویز جو ہم ہیں ان کو میں 3 حصوں میں پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلا حصہ جو میں آپ کی توجہ چاہوں گا
کیونکہ وہ سارا جو پہلا حصہ ہے وہ ٹیکس ریلیف کے بارے میں ہے، پھر جو ٹیکس ریشنلائزیشن کے اقدامات ہیں، اور بعد میں ایف بی آر کے نیو آپریٹنگ ماڈل کا میں ذکر کروں گا۔ جناب اسپیکر، میں اب اس ایوان کی خاص طور پہ توجہ چاہوں گا، بیکاز یہاں وہ ریلیف میجرز کی بات ہم کرنے جا رہے ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اس حکومت جو آئی ہے انہوں نے معاشی استحکام لے کر آئے ہیں، اس کو ہم گروتھ کی طرف کیسے لے کر جائیں گے۔ تو یہ جو اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں ریلیف کے بارے میں، اور یہ خاص طور پہ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت، ان کی گائیڈنس، ان کی انسٹرکشن پہ یہ ریلیف جو ہے وہ پرووائڈ کی جا رہی ہے، تو میں سب سے کہوں گا کہ اس پہ ذرا متوجہ ہوں۔ سب سے پہلے تنخواہ دار طبقے کے لیے ریلیف۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت سرکاری اور نجی تنخواہ دار طبقے کی مشکلات سے آگاہ ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر آج مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہماری حکومت نے آمدنی کی 4 سلیب کے تنخواہ دار افراد کو ریلیف فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں جو تنخواہ دار 22 سے 32 لاکھ روپے کے درمیان سالانہ کماتے ہیں، ان کے ٹیکس کی شرح 23% سے کم کر کے 20% کرنے کی تجویز ہے۔ 32 سے 41 لاکھ روپے کے درمیان آمدن والے تنخواہ داروں کے لیے ٹیکس کی شرح 30% سے کم کر کے 25% کرنے کی تجویز ہے۔ 41 سے 56 لاکھ روپے آمدن والوں کے لیے انکم ٹیکس کی شرح 35% سے کم کر کے 29% کرنے کی تجویز ہے۔ اسی طرح 56 لاکھ سے 70 لاکھ روپے تک تنخواہ حاصل کرنے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 35% سے کم کر کے 32% کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، یہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے۔ تنخواہ پر عائد ٹیکس کی شرحوں میں کمی کے علاوہ ہم نے ایک اور اہم ریلیف قدم اٹھاتے ہوئے تنخواہ دار طبقے پر عائد سرچارج کو بھی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ایک دیرینہ مطالبہ تھا اور حکومت کو بھی اس امر کا احساس تھا، اس لیے ہم نے پچھلے بجٹ میں اس سرچارج کی شرح کو 10% سے 9% کیا، اور اب اس سرچارج کو مکمل طور پر ختم کرنے کی تجویز ہے۔ ان اقدامات سے وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت نے تنخواہ دار طبقے پر بوجھ کم کرنے کا اپنا آج وعدہ پورا کیا ہے۔ جناب اسپیکر، سپر ٹیکس کی شرح میں کمی۔ مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہماری حکومت نے کاروبار سے 15 کروڑ روپے سے 50 کروڑ روپے تک کی آمدنی کی 6 سلیبز پر عائد سپر ٹیکس، جو 1% سے لے کر 7.5% کی سطح تک تھا، اس کو مکمل طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی طرح 50 کروڑ روپے سے زائد آمدنی پر سپر ٹیکس کی شرح 10% سے کم کر کے 8% کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، اس اقدام کا مقصد چھوٹے کاروبار اور صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے علاوہ کاروبار میں آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ یہاں میں کہتا چلوں کہ آج جب ہم نے یہ تجاویز کیبنٹ میں پیش کی تو پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے اور کیبنٹ کی طرف سے ہمیں یہ ہدایت ملی ہے کہ ہم ایکسپورٹرز پہ سپر ٹیکس کو مکمل طور پہ ختم کر دیں۔ تو ہم انشاءاللہ اس کو آگے لے کر جائیں گے اور اس بجٹ کے دوران اس کو فنشنگ لائن کے تھرو لے کر جائیں گے۔ میں صرف کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کا اطلاق بینکوں، تیل اور گیس تلاش کرنے والی کمپنیوں اور فرٹیلائزر کمپنیوں پر موجودہ جو سرچارج ہے وہ برقرار رہے گا۔ جناب اسپیکر، پاکستان کی معیشت میں روزگار کے مواقع پیدا اور صنعتی ترقی کا پہیہ تیز کرنے میں کنسٹرکشن سے بڑھ کر کوئی شعبہ نہیں ہے۔ جب کنسٹرکشن کا شعبہ ترقی کرتا ہے تو سیمنٹ، لوہا، شیشہ، ٹمبر، پینٹ، سٹائلز، ہارڈ ویئر اور 40 سے زائد صنعتیں نشو و نما پاتی ہیں۔ جائیداد کی منتقلی پر عائد ود ہولڈنگ ٹیکس کو معقول بناتے ہوئے فائلرز کے لیے خریداری پر ٹیکس 2.5% سے 1.5% کرنے کی تجویز ہے، اور فروخت پر
5.5% سے کم کر کے 2.75% کرنے کی تجویز ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس اقدام سے کنسٹرکشن کی سرگرمیاں زور پکڑیں گی اور تعمیرات کا شعبہ نشو و نما پائے گا۔ ڈیجیٹل معیشت پاکستان کا سب سے تیزی سے بڑھتا ہوا برآمدی شعبہ ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، کل میں نے اکنامک سروے میں بھی بات کی کہ اس وقت تک $3.8 بلین کی آئی ٹی ایکسپورٹ سروسز ہو چکی ہیں، اور انشاءاللہ بفور دا ایئر از آؤٹ دا آئی ٹی ایکسپورٹ از گوئنگ ٹو بی کلوز ٹو $4.5 بلین۔ پاکستان کا آئی ٹی اور آئی ٹی سے متعلقہ خدمات کا شعبہ اور ہمارے فری لانسرز، سافٹ ویئر ہاؤسز اور ڈیجیٹل ایکسپورٹرز ہمارا اثاثہ ہیں۔ آئی ٹی برآمدات کی آمدنی پر 0.25% ایف ٹی آر کی رعایت 30 جون 2026 یعنی کہ ابھی کچھ دنوں میں ختم ہونے والی تھی۔ وزیر اعظم کی خاص ہدایت اور اس شعبے کی ترقی میں دلچسپی اور حکومت کی محنت سے پیدا کردہ مالی گنجائش کی بدولت اس رعایتی نظام کو مزید 3 سال کے لیے یعنی کہ 30 جون 2029 تک جاری رکھنے کی تجویز ہے۔ اس اقدام سے ہماری آئی ٹی برآمدات بڑھیں گی اور نوجوانوں کو اس شعبے کے جانب راغب ہونے کی تحریک ملے گی۔ جناب اسپیکر، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ایکسپورٹ سیکٹر ہماری معیشت کی گروتھ کی ضمانت بننے والا زر مبادلہ کے حصول کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اس وقت ایکسپورٹ پر ایڈوانس انکم ٹیکس اور منیمم ٹیکس کی مد میں مجموعی طور پر 2% ٹیکس عائد ہے، جسے کم کر کے 1.25% کرنے کی تجویز ہے، جو منیمم ٹیکس کی مد میں ہوگا۔ اس کے علاوہ جناب اسپیکر، اس وقت ملک میں بینکوں کے جاری کردہ کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ کے بیرون ملک استعمال پر ہر ٹرانزیکشن پر 5% ود ہولڈنگ ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ اس ٹیکس کی وجہ سے رقم کی منتقلی کے لیے غیر روایتی ذرائع کے استعمال کا رجحان بڑھ رہا ہے، جس کی حوصلہ شکنی کے لیے ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح کو 0.5% کرنے کی تجویز ہے، تاکہ اس معمول کی فائنینشیل ٹرانزیکشن کی سطح پر لایا جا سکے اور معیشت کو دستاویزی بنانے کی حکومتی کوششوں کو تقویت مل سکے۔ جناب اسپیکر، غیر ملکی اثاثے رکھنے پر کیپٹل ویلیو ٹیکس ختم کرنے کی تجویز ہے۔ یہ ٹیکس غیر ملکی اثاثے ظاہر کرنے کی حوصلہ شکنی کا باعث بن رہا تھا، جو اس ٹیکس کے بنیادی مقصد کے منافی ہے۔ ظاہر کیے جانا والا اثاثہ ایک دستاویزی اثاثہ ہوتا ہے جس پر ٹیکس عائد ہوتا ہے۔ اس ٹیکس کو ختم کرنے سے پاکستانیوں کو اپنے غیر ملکی مالیاتی حیثیت ریکارڈ پر لانے کی حوصلہ افزائی ہوگی، جس سے کمپلائنس، ڈاکومنٹیشن اور افزائی ریونیو کا حصول ممکن ہوگا۔ جناب اسپیکر، خواتین کی صحت کے لیے ضروری اشیاء مثلاً سینیٹری پیڈز اور متعلقہ اشیاء روزمرہ زندگی کی ضروریات ہیں، جو خواتین کی صحت، وقار اور معاشرتی سرگرمیوں میں بھرپور شرکت کے لیے لازم ہے۔ اس لیے سینیٹری پیڈز اور متعلقہ اشیاء پر ٹیکس کے خاتمہ کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، اس سے دوسرا اقدام کانٹراسیپٹوس پر ٹیکس کے خاتمے کے حوالے سے ہے۔ پاکستان آبادی کے اعتبار سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ آبادی میں اضافہ کی رفتار تشویشناک ہے اور خاندانی منصوبہ بندی حکومت کی اولین ترجیح ہے، اس لیے ہم کانٹراسیپٹوس پر عائد ٹیکس مکمل طور پر ختم کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، اب میں اس بجٹ میں اٹھائے جانے والے ریونیو اقدامات کا ذکر کروں گا۔ جناب اسپیکر، ہم کئی دہائیوں سے پاکستان کی جو ہماری ریٹیلر برادری ہے، ہمارے بھائی اور بہن ہیں، ان کو دستاویزی معیشت کا حصہ بنانے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں۔ چھوٹے دکاندار اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ملازمت فراہم کرتے ہیں اور کراچی سے لے کر چترال تک ہر گلی کوچے اور بازار کی تجارتی سرگرمیوں کا اہم حصہ ہیں۔ چھوٹے دکانداروں کی اکثریت ابھی تک ٹیکس نظام سے باہر ہے۔ جناب اسپیکر، اس سال ہم نے اپنی حکمت عملی کو تبدیل کیا، پاکستان بھر میں چھوٹے دکانداروں اور ان کے نمائندوں کے ساتھ مشاورت کی، ان کے ساتھ مل بیٹھے، ان کی باتیں سنی، اور اس بھرپور مشاورت کے بعد دکاندار طبقے کے مطالبہ پر ہم نے ایک ایسا منصوبہ تیار کیا ہے جس میں انتظامی سہولتوں کی بجائے دکانداروں کے حقیقی خدشات کو مقدم رکھا گیا ہے۔ انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 99B کے تحت چھوٹے دکانداروں کے لیے فکس ریٹ سسٹم متعارف کرنے کی تجویز ہے۔
اس سسٹم میں وہ دکاندار لا سکتے ہیں جن کی سالانہ فروخت 20 کروڑ روپے یا اس سے کم ہے. وہ اس نظام کے تحت اپنی سالانہ سیلز کا 1% ٹیکس ادا کریں گے. اس ٹیکس میں وہ اپنا ود ہولڈنگ ٹیکس ایڈجسٹ کر سکیں گے، مگر گوشوارہ جمع کراتے وقت انہیں کم از کم 25,000 روپیہ جمع کرانا پڑے گا. روٹین میں کوئی آڈٹ نہیں ہوگا، خریداری پر ود ہولڈنگ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی اور انہیں پوس مشین رکھنے سے استثناء ہوگا. جو دکاندار فکس ٹیکس سسٹم کا انتخاب کرے گا اس کو سبز رنگ کی ایک تختی دی جائے گی جس پر ایک تصدیقی QR کوڈ چسپاں ہوگا جو ان دکانوں پر آویزاں ہوگی. اس تختی کی موجودگی میں FBR اہلکاروں کو پوچھ گچھ کے لیے دکان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی. اس اسکیم کے تحت ایک سادہ اور ایک صفحے کا ٹیکس گوشوارہ ہوگا جو اردو کے علاوہ تمام بڑی مقامی زبانوں میں دستیاب ہوگا. جناب اسپیکر، اسی طرح گزشتہ 7 سال سے جامع جرمانوں کی رقم کو انفلیشن کے مطابق ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے اور ڈیجیٹل انٹیگریشن کی خلاف ورزی پر بھی جرمانوں کی تجویز ہے. جناب اسپیکر، میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ان اقدامات کا مقصد ریونیو بڑھانا نہیں بلکہ ان کا اصل ہدف احتساب ہے. یہ اقدامات اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ اب ٹیکس چوری آسان نہ رہے. سیلز ٹیکس ایکٹ میں 3rd شیڈول کے دائرہ کار کو وسعت دی جا رہی ہے اور اس میں فاسٹ موونگ کنزیومر گڈز کی کیٹیگری کو شامل کیا جا رہا ہے. ملتی جلتی یا ایک جیسی اشیاء کو ان کی درجہ بندی کی بنیاد پر مختلف شرح سے ٹیکس لگایا جاتا رہا ہے جس کی وجہ سے انڈر انوائسنگ اور اشیاء کی غلط درجہ بندی کا رجحان بڑھا. ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے اس درجہ بندی میں اشیاء کے ٹیکس ریٹ کو معقول کرنے کی تجویز ہے. موجودہ قانون کے تحت اگر کوئی کمپنی کسی غیر رجسٹرڈ سپلائر سے سامان خریدتی ہے تو رقم کی ادائیگی کے وقت سپلائر سے ود ہولڈنگ ٹیکس وصول کیا جاتا ہے. تجویز یہ ہے کہ اب انڈیویجولز اور AOPs بھی اگر کسی غیر رجسٹرڈ سپلائر سے سامان خریدیں گے تو رقم کی ادائیگی کے وقت ود ہولڈنگ ٹیکس ادا کیا جائے گا کہ تاکہ تمام غیر رجسٹرڈ سپلائرز خود کو سیلز ٹیکس کے قانون میں رجسٹر کرنے کو ترجیح دیں. جناب اسپیکر، اب میں ایک بہت امپورٹنٹ موضوع کی طرف آتا ہوں جو ہے FBR کا نیا ٹیکس آپریٹنگ ماڈل. اس میں 3 بڑے جو ہیں اس کے پلرز ہیں. پہلا ہے دا نیشنل فیس لیس سینٹر اینڈ اسسمنٹ سسٹم. جناب اسپیکر، ہم اس ماڈل کے تحت ایک نیشنل فیس لیس سینٹر بنانے جا رہے ہیں جو صوابدیدی اور غیر صوابدیدی افعال کو ایک دوسرے سے الگ کر دے گا. اس مرکز میں موجود فیس لیس ونگ کے پاس صوابدیدی اختیار یعنی کہ ڈسکریشنری پاور جیسا کہ آڈٹ، اسسمنٹ اور کوالٹی کنٹرول ہوں گے، جبکہ فیلڈ آپریشن ونگ وچ از ویریفیکیشن، رجسٹریشن، ریکوری کا ذمہ دار ہوگا اور ان کے پاس کوئی ڈسکریشنری پاور نہیں ہوگی. ان دونوں دفاتر کے درمیان بنیادی فرق اسٹرکچر اور قانونی نوعیت کا ہوگا. یہ فرق انتظامی امور یا عارضی اقدامات سے ختم نہیں کیا جا سکے گا. جناب اسپیکر، مرکزی ونگ میں تمام آڈٹ اور اسسمنٹ کی کارروائی کے دوران ٹیکس پیئر اور ٹیکس آفیسر کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہوگا. بلائنڈ موڈ یا سنگل بلائنڈ موڈ میں آفیسر کی شناخت ٹیکس پیئر سے خفیہ رکھی جائے گی اور ڈبل بلائنڈ موڈ میں بعد ازاں ٹیکس پیئر کی شناخت بھی آفیسر سے خفیہ رکھی جائے گی. تمام پیغام رسانی FBR کے آئرس پورٹل کے ذریعے ہوگی. ٹیکس پیئر اور ٹیکس آفیسر کے درمیان کسی قسم کا رابطہ نہیں ہوگا. اور اس کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ آفیسر خود کوئی کیس منتخب نہیں کر سکے گا یا کر سکے گی. خود کار طریقہ کار کے تحت سسٹم رسک اسکور کی بنیاد پر کوئی کیس آفیسر کو تجویز کرے گا یعنی کہ اسے اسائن کرے گا. آڈٹ صرف ڈیٹا کی بنیاد پر ہوگا. اس طرح کا فیس لیس نظام پچھلے 1.5 سال سے FBR کے کسٹم ونگ میں آزمایا جا چکا ہے جس کے نتیجے میں نہ صرف امپورٹرز کو سہولت مزید ہوئی ہے بلکہ کسٹم حکام سے منسوب کرپشن میں بھی نمایاں کمی آئی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس میں بھی اس اقدام سے کرپشن میں خاطر خواہ کمی ہوگی. جناب اسپیکر، سب سے اہم تبدیلی صرف پہچان خفیہ رکھنا نہیں بلکہ طریقہ کار میں بھی اختیارات کو الگ کرنا ہے. سسٹم کیس خود منتخب کرے گا. ایک علیحدہ آڈٹ یونٹ اس کا معائنہ کرے گا. کوالٹی کنٹرول یونٹ جو آڈیٹر سے بالکل الگ ہوگا ہر آرڈر کے ایشو ہونے سے پہلے اس کا معائنہ کرے گا. ٹیکس ڈیمانڈ بالکل مختلف اسسمنٹ فنکشن کی ذمہ داری ہوگی. ریکوری کے معاملات ایک اور حصہ دیکھے گا. اس پوری چین میں کوئی ایک افسر کسی کیس پر شروع سے آخر تک اس کی گرفت نہیں ہوگی. یہ صرف انتظامی تبدیلی نہیں ہے بلکہ کرپشن کو ختم کرنے میں
یہ اہم سنگ میل ثابت ہوگی اور یہی وہ تبدیلی ہے جو پاکستان کے ٹیکس کے معاملات کو مزید شفاف اور سہل بنائے گی۔ دوسرا اس کا جو پلر ہے جناب اسپیکر، الگوریتمک سیٹلمنٹ میکنزم اینڈ سینٹرل ڈیٹا ہب، یہ سب لوگ بات کرتے ہیں اے آئی لیڈ ڈسکشن، اینڈ دس از ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو گیٹ اے آئی embedded into our taxation system and get the benefits out of AI led discussion۔ جناب اسپیکر، ہم ایک خود کار میکنزم متعارف کروا رہے ہیں جس میں ٹیکس پیئر کے اندراج کردہ ڈیٹا اور FBR کے پاس مختلف ذرائع سے موجود ڈیٹا میں سکم کی نشاندہی کی جائے گی۔ اس اقدام سے روایتی آڈٹ کے طریقہ کار میں ہونے والے اخراجات، تاخیر اور پریشانی کو ختم کر دیا جائے گا۔ جیسے ہی سسٹم میں کوئی سکم نظر آئے گا، ٹیکس پیئر کی گزشتہ ہسٹری کی بنیاد پر سکم کی نوعیت کے لحاظ سے اور کارروائی کے مرحلہ کے اعتبار سے سسٹم سیٹلمنٹ آفر طے کرے گا اور ٹیکس پیئر کو آئرس پورٹل کے ذریعے مطلع کیا جائے گا۔ جو ٹیکس پیئر اس آفر کو قبول کرے گا، اپنے گوشوارہ درست کر لے گا اور سیٹلمنٹ کی رقم جمع کرا دے گا، اس کی کارروائی مکمل تصور ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی اضافی جرمانہ عائد نہیں کیا جائے گا، کوئی انسانی مداخلت یعنی نو ہیومن انٹرونشن، اور یہ طریقہ کار ٹیکس پیئر اور ریونیو دونوں کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ The third thing is the third party data and taxpayer outreach۔ اس کے ساتھ تھرڈ پارٹیز اور FBR کے سینٹرل ڈیٹا کے ساتھ ٹرانزیکشن کا ڈیٹا شیئر کرتی رہیں گی۔ یہ ڈیٹا افسران کی نگرانی میں مکمل طور پر ڈیجیٹل سسٹم میں پروسیس ہوگا۔ جائیداد کی رجسٹری کا ڈیٹا، گاڑیوں کے رجسٹریشن کا ڈیٹا، بینک ڈیٹا، یوٹیلیٹی ریکارڈ کو یکجا کر کے ٹیکس پیئرز رسک پروفائل تیار کرنے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ FBR کو یہ اندازہ لگانے کی یہ اندازہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون اپنا گوشوارہ درست جمع نہیں کرا رہا ہے۔ اسے کسی خفیہ معلومات یا شکایت یا موقع پر معائنہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا ڈکلیئر کیا گیا ہے اور ڈیٹا میں کیا ظاہر ہو رہا ہے۔ اس وقت بہت سی صنعتی شعبوں میں ریئل ٹائم پروڈکشن مانیٹرنگ پروگرام فعال ہے اور اس کے اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ ہر اس شعبے کو پروڈکشن مانیٹرنگ کے تحت لایا گیا ہے جس کی ریونیو پوٹینشیل کو صحیح طور پر جانچا جا سکتا ہے اور جس کی غلط بیانی کی نشاندہی کرنا اور اسے ٹھیک کرنا ممکن ہو۔ ڈیجیٹل انوائسنگ نیٹ ورک پہ بھی پوری سپلائی چین میں ایسی شفافیت کا باعث بن رہا ہے جو اس سے پہلے ٹیکس سسٹم میں نہیں دیکھی گئی تھی۔ آئندہ سال میں ان دونوں پروگراموں کا دائرہ کار مزید شعبوں تک وسیع کیا جائے گا۔ یہ اقدامات بنیادی اہمیت کے حامل اور کارآمد ہیں جن پر پائیدار اضافے کا انحصار ہے۔ جناب اسپیکر، سیلز ٹیکس کے اصلاحی اقدامات کے پس منظر میں بھی یہی اصول کار فرما ہیں جو انکم ٹیکس اصلاحات میں اپنائے گئے ہیں۔ اب میں فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کا اقدامات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا اقدام جعل سازی کے خلاف ہے۔ ہم پیٹرولیم بیسڈ سالوینٹس جن میں سفید اسپرٹ، پیٹرولیم نیفتا اور منرل ٹاپین آئل شامل ہیں اسے 80 روپے فی لیٹر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کر رہے ہیں۔ یہ اشیاء پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے دائرے سے باہر آتی ہیں لیکن انہیں تیل میں ملاوٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ملاوٹ کی وجہ سے ہر سال لاکھوں صارفین کی گاڑیاں اور مشینری خراب ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے تیل کی مصنوعی فروخت کرنے والے دیانتدار تاجروں کو ایسے بددیانت تاجروں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے جو ملاوٹ شدہ تیل فروخت کرتے ہیں۔ ہمارا دوسرا اقدام معاشی بوجھ کی تقسیم سے متعلق ہے۔ ہم درآمد کرنے والی جو گاڑیاں ہیں، جو گاڑیاں درآمد ہوتی ہیں اس میں 2000 سی سی سے بڑی اور 3000 سی سی تک کی SUVs پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کر رہے ہیں۔ 3000 سی سی سے بڑی گاڑیوں پہ بھی ہم ڈیوٹی بڑھا رہے ہیں۔ اس ٹیکس کا اطلاق 2 کروڑ سے مہنگی لگژری EV پر بھی ہوگا۔ اس کے جو ایگزیکٹ ریٹس ہیں وہ ہم بعد میں اس کو اناؤنس کریں گے۔ جناب اسپیکر، اس ضمن میں ایک اور ریلیف میجر کے تحت بزنس کلاس میں غیر ملکی سفر پر عائد فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کو ختم کرنے کی تجویز ہے۔ یہ مراعات یافتہ طبقہ کے لیے کوئی رعایت نہیں بلکہ اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ پاکستان اپنا معیشت کو درکار سرمایہ کاری اور شراکت داری کے لیے ایک پرکشش ملک بن سکے جو ہماری اقتصادی پالیسی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ جناب اسپیکر، آٹو سیکٹر ہماری معیشت کے اہم شعبوں میں شمار ہوتا ہے۔ اہم شعبے کی ترقی کے لیے گزشتہ ایک دہائی میں
ترقیاتی پالیسی متعارف کروائی گئی جس سے صنعت کو فروغ ملا اور ملک میں وہی ایمز اسمبلرز کی تعداد بڑھ کر 118 ہو گئی. ان میں ٹریکٹرز، موٹر سائیکل، مسافر گاڑیاں اور کمرشل گاڑیوں کے مینوفیکچر شامل ہیں. نئی مینوفیکچرنگ پلانٹس اور جدید ٹیکنالوجیز میں نمایاں سرمایہ کاری ہوئی ہے جس سے اس شعبے میں مسابقت بڑھی ہے اور شعبے میں ماڈرنائزیشن ہوئی ہے. اس وقت ایک نئی آٹو سیکٹر پالیسی وزیر اعظم پاکستان کی تشکیل کردہ کمیٹی کے زیر غور ہے جس کی تفصیلات وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد پارلیمنٹ کے سامنے پیش کی جائیں گی. البتہ میں اس چیز کا اعلان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ الیکٹرک موٹر سائیکلز، رکشوں، گاڑیوں اور بسوں پر موجودہ رعایتی نظام اگلے سال بھی برقرار رہے گا. اس سلسلے میں درآمد کیے جانے والے الیکٹرک ٹرکوں پر بھی 1% سیلز ٹیکس کی سہولت فراہم کرنے کی تجویز ہے. تاہم حکومت کی کوشش ہے کہ ان سہولیات سے انتہائی مہنگی الیکٹرک گاڑیاں فائدہ نہ اٹھا سکیں. صحت کی سہولیات کی منصفانہ فراہمی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے ہماری وابستگی غیر متزلزل ہے. کینسر جیسی موذی امراض کی وجہ سے پاکستانی خاندانوں پر پڑنے والی شدید مالی اور جذباتی بوجھ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نیشنل ٹیرف پالیسی 2025-30 کے تحت ایک نپی تلی اور مؤثر علاج کی سہولت متعارف کرا رہے ہیں. مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہماری حکومت کینسر اور دیگر بیماریوں کی ادویات کی مقامی تیاری میں استعمال ہونے والے 100 سے زائد اقسام کے خام مال پر کسٹمز ڈیوٹی مکمل طور پر ختم کر رہی ہے. اس اقدام کا مقصد ملک بھر کے تمام شہریوں کے لیے جدید اور خلوصی علاج زیادہ سہل اور قابل رسائی ممکن بنانا ہے. جناب اسپیکر، ہماری حکومت نے ملکی کی صنعتوں کو گلوبل ویلیو چینز میں شامل کرنے اور کاروبار کرنے کی لاگت کم کرنے کے لیے پچھلے سال ایک جامع نیشنل ٹیرف پالیسی کے پہلے مرحلے کا آغاز کیا. ٹیرف پالیسی بورڈ نے ٹیرف کے ڈھانچے کو سادہ بنانے اور تدریجی ٹیرف سسٹم کی طرف منتقلی کے حکومتی عزم کے تسلسل میں تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ وسیع تر مشاورت کے بعد خام مال اور متعلقہ اشیاء کی ایک بڑی تعداد پر کسٹمز ڈیوٹی، اضافی کسٹمز ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹی میں نمایاں کمی کی ہے. ڈیوٹیز میں اس کمی کی وجہ سے برآمدی شعبے، کیمیکل سیکٹر اور خاص طور پہ چھوٹے کاروبار یعنی کہ ایس ایم ایز کو انپورٹ کی لاگت میں براہ راست یا بالواسطہ کی صورت میں ریلیف ملے گا. جناب اسپیکر، یہ حکمت عملی پاکستان کی اس وسیع تر پالیسی کا تسلسل ہے جس کا مقصد برآمدات کو فروغ دینا ہے تاکہ ملک کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہو، روزگار کے نئے مواقع پیدا ہو سکیں اور سرمایہ کاری میں اضافے کے ذریعے پاکستان پائیدار ترقی کی راہ پر مستقل بنیادوں پر گامزن ہو سکے. جناب اسپیکر، مہنگائی کی وجہ سے تنخواہ دار طبقے کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے جس کا ہمیں ادراک ہے. اسی وجہ سے وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پہ ہم نے ان سیلری سلیبز کو نیچے کیا ہے جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. لیکن انہی مشکلات کا ادراک کرتے ہوئے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافہ کیا جا رہا ہے اور ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں بھی 7% اضافے کرنے کی تجویز ہے. اسی طرح کم سے کم تنخواہ جو منیمم ویج میں 10% اضافہ کرنے کی تجویز ہے. جناب اسپیکر، میں اپنی تقریر کے اختتام پر اس معزز ایوان کے سامنے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس بجٹ میں اعلان کردہ تجاویز خصوصاً ٹیکس ریلیف اقدامات، انرجی کی قیمتوں میں کمی اور دیگر اقدامات معیشت کے کلیدی شعبوں جیسے زراعت، معدنیات و کانکنی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، اے آئی اینڈ ٹیک ڈریونس جو صنعتیں ہیں ان کو فروغ دیں گے جس سے معاشی ترقی کا پہیہ چلے گا اور ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے. ہم نے اس ترقی کے حصول کے لیے بنیادی لوازمات مہیا کیے ہیں. These are all enablers towards that journey from stabilization to sustainable growth. ہماری معیشت پھر سے اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی ہے. ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر اور ایکسچینج ریٹ مستحکم ہیں الحمدللہ. ہماری منڈیاں رواں ہیں اور دنیا ہمارے ساتھ سرمایہ کاری اور شراکت کے رشتے استوار کر رہی ہے. یہ کوئی معمولی سفر نہیں تھا، یہ ایک مشکل اور کٹھن سفر تھا جسے ہم نے قومی جذبے اور ہماری قیادت کی قوت ارادی اور دور اندیشی سے طے کیا. جناب اسپیکر، میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ استحکام کبھی بھی ہماری منزل نہیں تھی، یہ ہمارے سفر کا آغاز تھا.
ہمارا یہ سفر نئے یقین اور ولولے کے ساتھ جاری ہے. مجھے یقین ہے کہ آج کے بجٹ اقدامات اس سفر کو مزید تقویت دیں گے اینڈ وی ول موو ٹورڈ سسٹینیبل گروتھ. جناب اسپیکر، ترقی کا مطلب صرف اعداد و شمار کا بڑھانا نہیں ہے. ترقی کا اصل مطلب وہ ہے جو ہر گھر کے دسترخوان تک، ہر کسان کے کھیت تک، ہر کاروبار کے کاؤنٹر تک اور ہر نوجوان کے روزگار تک پہنچے. اسی لیے اس حکومت کا عزم صرف ترقی نہیں بلکہ ایک وسیع البنیاد، پائیدار اور منصفانہ ترقی کا حصول ہے جس کے ثمرات ملک کے ہر علاقے اور ہر طبقے تک یکساں طور پر پہنچے. یہ بجٹ اسی جامع ترقی کے حصول کی جانب ایک سنجیدہ قدم ہے. جناب اسپیکر، میں آخر میں اس ایوان کے فلور سے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت کو سراہنا چاہتا ہوں، جن کی سرپرستی، ذاتی لگن اور رہنمائی میں ہم نے معاشی استحکام کا سفر طے کیا. میں ہماری عسکری قیادت بالخصوص فیلڈ مارشل سید آصم منیر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کی قیادت نے دفاع وطن کو ناقابل تسخیر بنایا. میں اپنے سارے جو کیبنٹ کولیگز ہیں، ڈی پی ایم ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اس کے اینڈ دین آئی ووڈ آلسو سے کہ جو ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں ان کا میں بہت ممنون ہوں، جن کی حمایت ہمیں ہر مشکل موقع پر حاصل رہی. میں اپوزیشن کے معزز اراکین جو اس وقت موجود نہیں ہیں پر ان کا بھی شکر گزار ہوں، جن کی مکثلانہ تنقید نے ہمیں مزید محنت کا جذبہ عطا کیا. یہاں میں تمام صوبائی حکومتوں کے جذبہ تعاون اور اصرار کو بھی سراہوں گا، جن کی بدولت ہم نے ملک کے اسٹریٹجک اہداف کی تکمیل کی جانب بڑھیں گے. ہماری اس تمام تر کاوش اور محنت کا مقصد یہی ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کے معیار زندگی کو بہتر بنائیں اور انہیں وہ تمام سہولتیں اور آسانیاں فراہم کر سکیں جن کے وہ مستحق ہیں. جناب اسپیکر، میں اپنی تقریر کا اختتام علامہ اقبال کے اس شعر پر کرنا چاہتا ہوں جو اس قوم کی روح کا ابدی اظہار ہے. نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز سے ذاتی. پاکستان زندہ باد.